علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل نان اسٹاپ آپ نے نعت سنی ہوں گی ابھی تک، نان اسٹاپ تقریر سن لیں آپ، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کے چہرے تو ہم پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں آج چاہ کیا رہے ہیں، مگر اتنا ضرور جانے کہ یعنی مولوی بھی جب ہی بولتا ہے جب سامنے سے رسپانس ملے، کچھ پتا ہے نہیں، ورنہ بے جان پتھروں میں بولنے کے ہم بھی عادی نہیں ہیں، اور اللہ نے یہ ہنر سے بھی نوازا ہے، آپ کو بلوانا بھی بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو بولتے نہیں ہیں، جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ حضرات ایسے نہ بولیں تو مجھ جیسے سنگل باڈی کے انسان کو دیکھ کر کے رحم کر کے بولتے ہیں نہیں، یہ حضور کی محفل ہے، یہاں پر جب آپ اور ہنسانا کوئی مسخری بات نہیں، کوئی یہ حضور کی محفل ہے، اگر ہم ان ممبروں سے ہنسائیں گے تو پھر قوم کو کیا میسج آئے گا؟ نہیں، صرف یہاں پر آپ کو بیداری کے لیے میں یہ بول رہا ہوں، بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ جو بولتے نہیں ہیں، جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں ہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ اور ہمارا تعلق ہے ایسے قبیلے والوں سے، ہمارا تعلق ہے ایسے قبیلے والوں سے جہاں پہ فقیر بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں پہ فقیر بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم کی محفل ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں محبت سے، بولیں یا رسول اللہ، بولیں یا غوث المدد۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام بندہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک عبد القادر نہ چاہے، تو بولے محبت سے یا غوث المدد۔ شاعر لکھتا ہے کہ جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں۔ اور میرے غوث کو رب نے یہ مرتبہ ہے دیا، میرے غوث کو رب نے یہ مرتبہ ہے دیا، وہ قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں، وہ قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ آج حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں حضور کی محفلوں کا ادب ہی نہیں ہے، ہمیں یہ سلیقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ حضور کی محفلوں میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، ہم اس سلیقے کے قریب بھی نہیں ہیں کہ حضور کی جس جگہ محفل ہوتی ہے وہاں پر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ ہم نے تو بس اتنا ہی جان لیا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، تھوڑی بہت دیر مصیبتاً سنیں گے، اور سننے کے بعد بس جو ہماری دعوت ہے وہ کھائیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ حضور کی محفلوں کا ادب آپ صحابہ کرام سے سیکھیں کہ حضور کی محفلوں کا ادب کتنا تھا۔ میں ایک عالم ربانی کی زبان سن رہا تھا، وہ اپنی تقریر کے دوران بتا رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کوئی جوش و خروش کے ساتھ نہیں بولوں گا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ گیئر ڈل جاتا ہے تو پھر نکلتا بھی نہیں ہے، نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مائک بھی بالکل ختم ہے تو کچھ ایسی باتیں آپ تک اصلاح کی پہنچ جائیں، ہے نہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی تقریر کرتے تھے، اپنا خطاب کرتے تھے، تو صحابہ کرام جب آپ کی تقریر کو سنا کرتے تھے تو ایسے ساکت و جامد ہو جایا کرتے تھے، پرندے ان کے اوپر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا یہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی درخت کے ٹھنٹ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے،
آپ نے اپنی تقریر کے دوران کہا جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی رسول نے آپ کی تقریر کے یہ جملے گلی میں سنے اور سننے کے بعد آپ وہیں گلی میں بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محفل کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی رسول یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا آپ یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جب آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ نے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا جسے جہاں جگہ مل جائے وہ وہیں پر بیٹھ جائے۔ جب آپ نے یہ جملے کہے تھے تو میں یہاں گلی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا مصطفیٰ کے فرمان کی جو ہے تکمیل کر دی جائے، میں نے فوراً یہیں پر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ، تم میں سے کسی کو اگر جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھنا۔ یہ حضور کی محفلوں کا ادب ہے۔ آج ہمیں حضور کی محفلوں کا ادب نہیں رہا اور کچھ ہماری زبانوں کے اندر بھی اثر ختم ہو گیا۔ ہماری زبانوں کے اندر بھی اثر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم خود بھی عمل پر نہیں ہیں، اس لیے ہماری زبانوں پہ اثر نہیں ہے نہیں۔ تھوڑا سا سیمپل دے دوں منطق کے ذریعے سے میں آپ کو کہ آج ہماری زبانوں کے اندر ہم تقریریں بہت ہو رہی ہیں، حضور غوث اعظم کی کراماتیں بہت گنائی جا رہی ہیں، محفلوں میں ان کی کرامتیں بہت گنائی جا رہی ہیں، مگر آج ہماری زبانوں کے اندر اثر نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خود عمل پہ نہیں گئے۔ سارے لوگ ایک منٹ کے لیے اپنی انگلی اس طریقے سے پیشانی پہ رکھ لیں، سارے لوگ یہاں پر رکھ لیں، سارے لوگ رکھ لیں، پیشانی پہ رکھ لیں، پیشانی پہ۔ اللہ کے بندو یہ پیشانی ہے، پیشانی تو اسے کہتے ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ بتانے کا مقصد تو یہی ہے، لانا تو یہی مقصد تھا۔ آج ہم تقریریں بہت کر رہے ہیں، ہماری تقریریں دل پہ اثر نہیں کر رہی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز کے قریب آؤ، ہم کہہ رہے ہیں حج کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، ہماری تقریروں کے اندر اثر کیوں نہیں رہا؟ ہم تو تقریروں میں نماز کی طرف بلا رہے ہیں، مگر ہم یہاں تقریر کر کے جاتے ہیں، رات کے 2 بجے تک جلسہ چلتا ہے، جلسہ کرنے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد صبح 12 بجے تک سوتے ہیں، فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز گول ہو جاتی ہے، عصر کی نماز گول ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ وہ مولوی جو خود نماز نہ پڑھتا ہو اور دوسروں کو نماز کی طرف بلائے، اس کی زبان میں کہاں سے اثر؟ تو پتہ چلا قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا میری زبان کے اندر اثر اسی وقت ہوگا جب میں خود بعمل ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم آپ کو اصلاح کی باتیں بتاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم عمل پر نہ ہوں گے، علماء کو دیکھ کر کے جو ہے قوم سدھرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی عالم صاحب کیا کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار عالم صاحب کر رہے ہیں، مولوی صاحب کر رہے ہیں، حافظ صاحب کر رہے ہیں، تو یہ کام صحیح ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے راہ راست پر آ جائیں، قوم خود بخود سدھر جائے۔ اور جس قوم کا پیشوا بگڑ جاتا ہے وہ قوم تباہ و بربادی کی دہلیز پہ جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ پڑھی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ حضور غوث اعظم کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا خبردار، ہوشیار، تنبیہ کرتے ہوئے کہا جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو میرے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ دنیا کی تمام ترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اپنے محبوب بندوں کا، یعنی اللہ نے اپنے ولیوں کا جو ہے مرتبے کو بتایا ہے، ان کے مقام کو بتایا ہے، ان کے اسٹیٹس کو بتایا ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے اس کو بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا، اللہ رب العزت نے
قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تو قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ رب العزت نے حج کا حکم دیا تو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ۔ تو بتانا یہ مقصد ہے، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حرف تنبیہ لے کر کے نہیں آیا، تاکید کا معنی پیدا نہیں کیا، کلام کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ لے کر کے نہیں آیا، مگر اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوبوں کا ذکر کیا، جب اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا، جب اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا تو انا جو ہے تاکید کے لیے لے کر کے آیا، اللہ جو ہے حرف تنبیہ لے کر کے آیا۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العزت غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، اللہ رب العزت وہ جاننے والا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو ہو چکا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ نماز تو بہت پڑھیں گے، لوگ نمازوں کا انکار نہ کریں گے، لوگ روزے کی فرضیت کا انکار نہ کریں گے، لوگ زکوٰۃ کا انکار نہ کریں گے، لوگ حج کا انکار نہ کریں گے، نمازیں تو اتنی پڑھیں گے کہ ان کی پیشانی کالی ہو جائے گی، روزے تو اتنے رکھیں گے کہ ان کا جسم کمزور ہو جائے گا، حج پہ حج کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کریں گے، نماز کا انکار نہیں کریں گے۔ جب بات میرے محبوب بندوں کی آئے گی، جب بات میرے مقرب بندوں کی آئے گی، ان کی ولایت پہ انگلی اٹھائیں گے، ان کی کشف و کرامات پہ انگلی اٹھائیں گے، ان کی طاقت و قدرت پہ انگلی اٹھائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا لوگ نمازوں پہ نمازیں پڑھیں گے، روزے بھی بہت رکھیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، سب کچھ کام کریں گے، جب میرے محبوب بندوں کی بات آئے گی تو ان کی کرامات پہ انگلی اٹھائیں گے، ان کی جو ہے طاقت پہ انگلی اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ کہا خبردار، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا جو ہے اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی ہے۔ اب آئیے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کہتے کسے ہیں؟ غوث کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا نام تھا۔ اب میں تقریر زور میں نہیں کروں گا، مائک بالکل ختم ہے، میں بالکل اپنے پھپڑے کیوں خراب کر لوں، ہے نہیں؟ جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو میں تو وہی ڈوز دوں گا نا جس کی آپ کو ضرورت ہے نہیں؟ تو حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت فاطمہ ام الخیر۔ کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ ام الخیر۔ اور آپ کے نانا جان کا نام تھا حضرت عبداللہ صوبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی چمن کے اندر، اسی باغ کے اندر جو ایک پودا کھلاتا اسے دنیا حضور غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، اسے دنیا بغداد کے بادشاہ کے نام سے جانتی ہے، اسی ذات کو محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث اعظم جیلانی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لوگوں کی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارا ہے۔ حضور غوث اعظم کا مقام بہت بلند والا ہے، آپ کی سیرت کے اوراق کتابوں کے اندر بالکل وسیع ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اگر ہم چند منٹ میں چاہیں تو ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے حضور غوث اعظم کی تھوڑی سی سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکلیں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، پھر کہیں جا کر کے حضور غوث اعظم کو یہ مقام ملا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 سال اپنی جنگل کے اندر گزاری ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 24 سال جنگل میں ایسے گزارے تھے، نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا۔ حضور غوث اعظم اللہ اللہ
اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اتنی مشکلوں کو اٹھایا ہے، اگر ان پریشانیوں کو کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور حضور غوث اعظم کے تقوی کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا، اور آپ نے 15 سال تک مسلسل آپ عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے تھے اور صبح تک ایک قرآن کو مکمل کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے 15 سال تک ایسے ہی کی۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں بڑی پہلے مشکلوں کو اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر کے ان کو مقام ملتا ہے، پھر ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے، جس کام کو وہ کہہ دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، کتنے چوروں کو اللہ کا ولی بنا کر کے چھوڑا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور غوث اعظم آپ مجھے اپنا مرید کر دیں۔ کیا کہا؟ بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ حضور غوث اعظم سے آنے کے بعد کہا آپ مجھے اپنا مرید فرما لیں، میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے اس کو مرید کرنا شروع کیا تو کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے مرید ہونے سے پہلے میری 2 شرطیں ہیں۔ کیا کہا؟ بول دیں تھوڑا۔ 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطیں ہیں۔ دیکھو بریانی اسی ٹائم ملے گی جو وقت پہ ہے نہیں، بول دو گے تو بڑھیا ہے نہیں۔ بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ کہا بتائیے آپ کی 2 شرطیں کیا ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور غوث اعظم نے کہا اور تو مرید بھی مجھ سے ہونا چاہتا ہے؟ کہا جی حضور مرید بھی آپ سے ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تیری دونوں شرطیں جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ تو حضور غوث اعظم سے کہا آپ نے بہت چوروں کو نبھایا ہے، آپ نے بہت ڈاکوؤں کو نبھایا ہے، آپ نے بہت شرابیوں کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے، ایک اور صحیح آپ مجھے بھی مرید کر لیں۔ حضور غوث اعظم نے کہا میں مرید نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، آپ کو آپ کے والد گرامی کا واسطہ۔ جب زیادہ اصرار کرنے لگا تو حضور غوث اعظم نے کہا تیری 2 شرطیں ہیں، ایک تو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، اور دوسری تو چوری کرتا ہے، چوری بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو سن میری بھی ایک شرط ہے، تو چوری کو بھی مت چھوڑنا اور تو نماز بھی مت پڑھنا، مگر میری ایک شرط یہ ہے تو جہاں بھی ہو وہیں پر اذان لگا دے۔ بول دیں کیا کہا کہ تیری 2 شرطیں یہ ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز مت پڑھنا، چوری کرتا ہے، چوری کو مت چھوڑنا، مگر میری ایک شرط یہ ہے کہ تو جہاں بھی ہو وہیں پر اذان لگا دینا۔ کہا حضور آپ مجھے مرید فرما لیں، آپ میری 2 شرطیں مان لیں، میں آپ کی سینکڑوں مان لوں گا۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا میری سینکڑوں مت مان، تو میری ایک مان لے۔ حضور غوث اعظم نے مرید کر لیا۔ اب یہ مرید ہو گیا، وقت گزرتا ہوا چلا گیا، وقت گزرتا ہوا چلا گیا، اذان لگاتا تھا اور اذان لگانے کے بعد جو ہے بستر پہ لیٹ جایا کرتا تھا۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ آج ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم اذان کو سن کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر یہ اذان لگاتا تھا اور اذان لگانے کے بعد جو ہے مسجد میں وہیں پر اپنے گھر پہ لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بڑا پریشان ہو گئی، کہا بڑے بے وقوف آدمی ہو، اذان لگاتے ہو اور اذان لگانے کے بعد جو ہے دنیا مسجد کی طرف جاتی ہے، تم نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، تم یہاں لیٹ جاتے ہو۔ تو اس نے کہا میرا دماغ خراب مت کر، میرے شیخ نے مجھے پھنس کر دیا۔ کیا کہا؟ میرا دماغ خراب مت کر، میرے شیخ نے جو ہے مجھے پھانس کے رکھ دیا ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں، میرے پیر نے جو ہے مجھے پھانس کے رکھ دیا ہے۔ کہا تو مجھے کچھ کھانے کو لا کر کے دے۔ تو بی بی نے کہا کھانے کو تو میں تب لا کے دوں گی جب آپ کچھ چوری کر کے لے کے آئیں گے، اور لانے کے بعد جب لاؤ گے تبھی میں پکاؤں گی۔ تو کہا چل ٹھیک ہے، آج شام کو کچھ دیکھتے ہیں، آج کچھ لے کر کے آتے ہیں، پھر کھانا بنانا۔ اب یہی چور جو حضور غوث اعظم سے کہا تھا ایک تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، اور دوسری چوری کرتا ہوں، چوری بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر حضور غوث اعظم کی ایک شرط یاد رکھنا، حضور غوث اعظم نے کہا تھا تو جہاں بھی ہو وہیں پر اذان لگا دینا۔ اب یہی شخص ہے، بغداد شریف کی گلیاں ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، بغداد شریف کے سب سے بڑے محل میں جا کر کے، سب سے بڑے گھر میں جا کر کے چوری کے ارادے سے گھس جاتا ہے۔ اب جب چوری کرنے کے لیے گھستا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے تجوری میں جو ہے مال
مال سجا ہوا ہے، زیورات رکھے ہوئے ہیں، ہیرے رکھے ہوئے ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، جب اس کی نظر پیسوں پر پڑی تو اس نے بھرنا شروع کر دیا۔ اور دولت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان کو دولت گمراہ کر دیتی ہے۔ دو پیسے اگر انسان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ماضی کو جو گزر چکا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ دو پیسے کسی کے پاس آ جائیں تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ میں ماضی میں کیا تھا۔ ارے بے وقوف، جو رب تجھے مال دینے پہ قادر ہے تجھے بھکاری بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میں کیا تھا۔ اگر جو کچھ ہے تو اللہ رب العزت نے ہی تو تجھے دیا۔ یار دولت پہ کس بات کا غرور کرتے ہو؟ تیری دولت قارون کے برابر ہو گئی، تیری دولت شداد کے برابر ہو گئی، تیری دولت نمرود کے برابر ہو گئی۔ جب نمرود نہ رہا، شداد نہ رہا، قارون نہ رہا، تو بادشاہ بھی نہیں ہے، جراسی لٹریا ہے، تیرا کیا ہوگا؟ تو ان پہ گھمنڈ مت کر۔ جب موت نے منہ پہ تماچا مار دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، دھری رہ جائے گی دھری۔ ابھی دیکھا نہیں وہ کون تھا؟ ٹاٹا رتن، کیا کہتے ہیں اسے، رتن ٹاٹا، کتنی بڑی دولت تھی، کیا لے کر کے گیا؟ سب سمیٹ کر کے رہ گیا۔ جب موت منہ پہ تماچا مار دیتی ہے نا تو اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی دولت، اس کی شہرت یہیں پر پڑی رہ جاتی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں تجھے ایک بار تجھے اپنی دولت پہ غرور آنے لگے، جا اور جا کر کے قبرستان کا چکر لگا لے، تو اس سے کہیں زیادہ اچھے لوگ اس مٹی میں جا کر کے مل گئے۔ کائے بات پہ اکڑ کرتے ہو؟ انسان کس چیز کا؟ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ تو نے دیکھا نہیں ہے جب تو مر جاتا ہے، تیرا جنازہ نکل جاتا ہے، ارے کوئی بھی وہ بندہ ہو تو کیا ہے، تیرے اندر اتنی پاور بھی نہیں ہوتی جو تیرے منہ پہ مکھی بیٹھتی تو خود کو اڑا لے۔ کسی نے کہا تھا شاعر نے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے۔ دولت ہو، شہرت ہو، جوانی ہو، یہ فانی چیزیں ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ فانی چیزیں ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ آج اگر میں اپنی جوانی کو غرور کروں تو میرے لیے جو ہے آئینہ، آپ لوگ یہ بیٹھے ہوئے میرے والد گرامی ہیں، کبھی یہ بھی جوان ہوا کرتے ہوں گے، تو پتا چلا جو چیز ہوا کرتی ہے وہ ہمہ وقت کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہے اور اس وقت پر اسے ختم ہی ہونا ہے۔ تو کسی نے اللہ نے دولت دی تو اس پہ گھمنڈ نہ کر، بلکہ عاجزی کے پر بٹھا، عاجزی میں آ جا، عاجزی کے دامن میں آ جا، اللہ تیری مقبولیت میں چار چاند لگا دے گا۔ اور جو تکبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے وہ گمنام بھی کر دیتا ہے، اور وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرنا، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ آپ حضرات جانتے ہیں جب میں اصلاح کا پہلو پکڑتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے نہیں۔ بس میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں اور ابھی مجھے مدرسے ہی نکلنا ہے، اب میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں نہیں، اشارتاً کنایتاً جو باتیں ہونا تھی وہ ہو گئی۔ بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ تو بات کہاں تک پہنچی تھی کہ کہا، بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ ہاں، تو بات وہاں تک پہنچی تھی، بیوی نے کہا تھا کہ کچھ آپ حضرات، آپ اپنے شوہر سے، وہی چور سے کہا بڑے بے وقوف ہو، اذان لگاتے ہو اور لگانے کے بعد جو ہے تم یہاں لیٹ جاتے ہو، دنیا مسجد کی طرف جاتی ہے، تم مسجد کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے شیخ نے مجھے پھانس کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے کہا تھا تو جہاں بھی ہو وہیں پر اذان لگا دینا، میں اذان لگاتا ہوں، اذان لگانے کے بعد لیٹ جاتا ہوں۔ تو بی بی سے اس نے کہا کچھ مجھے کھانے کو دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کھانا تو تب دوں گی جب تم کچھ چوری کر کے لے کر کے آؤ گے، اور اب جب لاؤ گے پیسہ ہوگا اس سے سبزی لاؤ گے، پھر میں پکاؤں گی، پھر کھانا بنے گا۔ تو اپنی بیوی سے کہتا ہے آج میں شام کو جو ہے چوری کرنے جاؤں گا، کچھ لے کر کے آؤں گا، پھر کھانا بناؤں گا۔ اب چوری کے ارادے سے نکلا تھا، ہے نہیں، شرطیں یاد ہیں اس کی، دو شرطیں کیا تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، چوری کرتا ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ حضور غوث اعظم نے کہا تھا میری ایک ہی شرط ہے، تو جہاں بھی ہو وہیں پر اذان لگا دینا ہے، نہیں۔ مگر اب یہ بہت برا پھنسے گا، وہ حضور غوث اعظم ہیں، اللہ رب العزت کے ولی کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، وہ معرفت کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے آگے ہونے والا کیا ہے نہیں۔ اب یہی شخص بغداد شریف کے سب سے بڑے گھر میں جاتا ہے اور چوری کرنے کے ارادے سے گھس جاتا ہے۔ اب جب وہاں پر چوری کرنے کے ارادے سے گھستا ہے تو دولت انسان کو جو ہے گمراہ کر دیتی ہے۔ جب وہاں پر دیکھتا ہے ہیرے جواہرات کو دیکھتا ہے، سونے چاندی کو دیکھتا ہے، مال و زر کو دیکھتا ہے، پیسے کو دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، پیسے کو بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور چور بڑا چالاک ہوتے ہیں، اب کے چور جو ہیں بے وقوف ہیں، پہلے کے چور بڑا چالاک ہوا کرتے تھے، وہ اب کے چور جو ہیں وہ شروع رات میں جاتے
جاتے ہیں، اور پہلے کے چور جاتے تھے آخری رات میں، کیونکہ اس ٹائم نیند بہت اچھی آتی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بھی سلاتا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہوتا ہے نہیں۔ اب کے چور جو ہیں بے وقوف ہے، وہ شام میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے کا چور تھا، وہ چور بھی حضور غوث اعظم کے زمانے کا تھا، تو پھر اس چور کا بھی عالم کیا ہوا نہیں۔ تو وہ رات کے آخری پہر میں گیا۔ اب جب یہ چوری کرنے لگا نا، تو اس نے مال و دولت کو بھرنا شروع کیا۔ جب اس نے بھرنا شروع کیا ہے، اب یہ اپنے کاندھے پر بڑی دولت جتنی بھی اس نے رکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنے کٹے کو جو بھی چیز تھی اس کو ڈالتا ہے کاندھے پر، اور یہ دیکھتا ہے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اور پیر نے کیا کہا تھا کہ تو جہاں بھی ہو وہی اذان لگا دینا۔ اس نے کہا یار پیر ہے، شرط تو ضرور مانوں گا، جب وہ میری دو مان رہے ہیں میں ان کی ایک مانوں گا۔ اب اس نے کہا اذان کا وقت ہو گیا، وہیں پر اپنے تھیلے کو پھینکتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھر کے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، گھر کے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اب گھر کے سارے لوگ اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہمارے گھر میں آ گیا، لگتا ہے کوئی کتب ہمارے گھر میں آ گیا، لگتا ہے کوئی مولوی صاحب ہمارے گھر آ گئے، لگتا ہے کوئی عالم صاحب ہمارے گھر آ گئے، لگتا ہے کوئی فاضل صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ گھر کے سارے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں حضرات آپ نے اذان تو پڑھ دی ہے، ایسا کرو نماز بھی پڑھو۔ اب یہ ادھر سے کہہ رہا ہے میں حضرت نہیں ہوں، میں چور ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں حضرت نہیں ہوں، میں چور ہوں۔ ادھر سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں تم چور نہیں ہو، بھلا چور بھی کوئی اذان لگاتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم مسکراتے اور مسکرانے کے بعد اپنے حجرے سے کہہ رہے تھے پھنس گیا۔ کیا کہا؟ بولے پھنس گیا۔ کسی نے پوچھا حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہی شخص جس کی میں دو مان کر کے نہیں پھنسا، وہ میری ایک مان کر کے پھنس گیا۔ حضور غوث اعظم مسکرا رہے ہیں، دیکھیں دنیا کیسے بدلتے ہیں۔ کہہ رہے پھنس گیا۔ کسی نے پوچھا کون پھنس گیا؟ کہا حضور جس کی میں وہ اپنے خادم سے کہا جس کی میں دو مان کر کے نہیں پھنسا، وہ میری ایک مان کر کے پھنس گیا۔ اب حضور غوث اعظم، اب یہ شخص کہہ رہا ہے میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ گھر کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تم چور نہیں ہو سکتے، چور کوئی اذان نہیں لگاتا ہے۔ اب اس نے سوچا معاملہ زیادہ ہی گڑبڑ ہو رہا ہے، 2 رکعت پڑھا ہی دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ 2 رکعت پڑھا ہی دیتے ہیں۔ اب اس نے نیت باندھی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد 2 رکعت کی نیت کر لیتا ہے، نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ادھر یہ 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کے بعد جب یہ فارغ ہوتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، کوئی اس کے پیروں کو چوم رہا ہے، کوئی اس کی پیشانی کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ حضور کے گنبد کی طرف نظر کر کے کہتا ہے ایک وقت کی پڑی ہے، لوگ ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اگر سچے دل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا دنیا میرے قدموں میں جھک جائے گی۔ اے واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ ایک وقت کی پڑی ہے تو لوگ میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کوئی میری پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی میرے قدم کو چوم رہا ہے۔ اگر میں سچے دل سے توبہ کر لوں گا تو ساری دنیا میرے قدموں میں جھک جائے گی۔ حضور غوث اعظم اس پر نظر ڈالتے ہیں، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا ولی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ پاور دی ہے، وہ مقام دیا ہے، جب چاہیں جس ولی سے ولایت کو چھین سکتے ہیں، اور جب چاہیں جس سے چاہیں اللہ کا ولی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے یہ آپ کی سامنے 2-4 نصیحت کی باتیں کی، کچھ جملے میں نے اپنی تقریر میں بولے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبقت لسانی کی بنا پر میری زبان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ وقت دامن گیر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تقریر ہوگی، سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ حق لا الہ الا اللہ۔